اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھا تو اس کے اگلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور کبیرہ گناہوں کی معافی کی بھی امید ہے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا عبادت اور ایمان اور ثواب حاصل کرنے کے لیے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی تو اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے اگر ہمیں اس چیز کا ہو کہ سیزن میں فلاں چیز کا بھاؤ بہت بڑھے گا تو ہم بڑا کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، رمضان المبارک کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، پروردگار آدمی کے ہر نیک عمل کے ثواب کے 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ 700 گنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر روزہ جو خاص میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزہ دار نے اپنی خواہشات اور کھانا پینا میری خاطر چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے دیدار کے وقت۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا اس وقت بھی اس کو بڑی خوشی ہوگی، اس لیے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اور اللہ کا دیدار جنت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ جب جنت میں اللہ کا دیدار کر کے جنتی آئیں گے تو ان کے چہرے پر اتنے انوارات ہوں گے کہ ان کی جنت کی بیویاں کہیں گی کہ آپ اتنے خوبصورت بن کے آ گئے۔ جیسے آندھی چل رہی ہو نا یا ہوا چل رہی ہو تو اس کے اندر جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں بندہ منہ پہ لپیٹ لے تو غیر محسوس طریقے سے اس کی داڑھی پر، اس کے چہرے پہ وہ آثار نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کا دیدار تو جنت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جنتی جنت میں جب اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جنتی ہو تم جنت میں چلے جاؤ۔ جیسے دودھ پیتا بچہ ضد کر کے کہتا ہے کہ امی میں نے اور دودھ پینا ہے، اسی طرح یہ ضد کر کے کہیں گے اللہ ہم نے آپ کا اور دیدار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندو تمہیں 9 لاکھ سال ہو چکے ہیں میرا دیدار کرتے ہوئے، 9 لاکھ سال گزر جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ دیدار کب ہوگا؟ جمعے کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب خطیب خطبہ پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہیے، اور دل میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جنت میں جب جمعے کا دن ہوگا تو ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو جمعے کے جمعے دیدار اللہ کا نصیب ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو مہینے کے بعد نصیب ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو سال بعد اللہ کا دیدار کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے خوش نصیب جو جی بھر کے جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کریں گے۔ ایک تو وہ آدمی جس کی یہ 2 آنکھیں، یہ نعمت اللہ نے واپس لے لی اور اس نے صبر کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، وہ جب جنت میں جی چاہے گا اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور ایک وہ آدمی جس کے سامنے غیر محرم عورت آ رہی تھی، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتا تھا۔ یہ جب جی چاہے گا اللہ کا دیدار کرے گا۔ کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے حسین ہو جائے میرے لیے، اپنا ذوق حسن یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے۔ حسن آفری پھر اس کو نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا جو اپنے خواہشات کا خون کرے گا۔ اللہ پھر اس کو اپنا دیدار کروائیں گے، جی بھر کے وہ دیدار کرے گا۔ اسی طرح روزہ دار بھی جو ہے، ایک خوشی تو اس کو اس وقت ہوگی جب وہ روزہ افطار کرے گا، اور جب دوسری خوشی اس روزہ رکھنے کی وجہ سے جب اس کو اللہ کا دیدار ہوگا۔
کیا وہ منظر ہوگا، کیا سما ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح نازل ہو رہی ہوتی، جیسے موسلا دھار بارش۔ میں نے جو ابھی عرض کیا کہ پورے سال میں ایک قطرے کی مانند اللہ کی رحمت، اور صرف رمضان مبارک میں ایک سمندر کی مانند۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اس مہینے کی برکات اتنی ہیں کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعا کیا کرتی ہیں۔ جب روزہ دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہتے ہیں۔ ہمیں تو کام سے مصروفیت نہیں۔ پھر اس بارے میں ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اکابرین مشائخ کی تعلیمات میں سے فرمایا کرتے تھے، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی برکت پانے والے ولی بنتے ہیں اور ابدال بنا کرتے ہیں۔ اس کے ایک ایک لمحے کی برکت پانے والے ولی بنا کرتے ہیں یا ابدال بنا کرتے ہیں۔ ایسا یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکیں تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں معرفت نصیب ہو جائے گی، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ کیا ہے؟ جہنم سے چھٹکارا ہے۔ اور فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کیا بوجھ کم کرے، تخفیف کرے اور کمی کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی مغفرت کریں گے اور اس کو دوزخ سے رہائی نصیب ہوگی۔ جو اس مہینے میں اپنے ملازم کی کاموں کا بوجھ جو ہے نا اس کو ذرا ہلکا کر دے گا تو اس کو کیا ہے؟ اس عمل کی وجہ سے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آج سے ہی نیت کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے۔ کہیں یہ نہ ہو رمضان تو آئے اور ہم محروم رہیں۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر، حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر، جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک تک پہنچا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے تھے رمضان مبارک کے بالکل قریب اللہ رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیے اور ہمیں رمضان مبارک کے لیے سلامت رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب